اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1983 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحاقہ سے ہو رہا ہے۔ 69ویں سورت، اس کے آغاز سے ہی ایک ضروری تمہید کو پھر دہرا دوں۔ آپ کو یاد ہوگا مجھے یاد آ گیا کہ آج کے درس میں آپ احباب کو کچھ ایسے چہرے نظر آئیں گے جو آپ کے لیے نامانوس سے ہوں، اجنبی سے ہوں۔ یہ طلوع اسلام کی بزموں کے نمائندگان ہیں جو اپنے اجتماع کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب ان کا تعارف اس سے زیادہ تو میں کیا کراؤں کہ یہ جو قرآنی فکر ہے ہماری، اس کے ذرائع ابلاغ، اس کے ناشرین یہی احباب ہیں، اور ان کی وفاداری بشرط استواری کی یہ کیفیت ہے کہ کم از کم گزشتہ 25-30 سال سے جب سے بھی طلوع اسلام وجود میں آیا ہے، ان کی بزمیں مختلف شہروں میں قائم ہیں، پاکستان میں بھی، بیرون پاکستان بھی، اور یہ وقتاً فوقتاً اس طرح سے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے تو ایک کنونشن ہوا کرتا تھا طلوع اسلام کا سالانہ، اور وہ کنونشن ملتوی ہو گیا ہوا ہے حالات کی وجہ سے، تو یہ باہمی مشاورت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں یہ احباب۔ تو حسن اتفاق سے یہ اس دفعہ ایسے آئے کہ جمعہ کا درس بھی ہوا تو اس میں بھی یہ احباب شریک ہیں۔ ان کا واقعی اس قرآنی فکر کی تحریک پہ بڑا ہی احسان ہے کہ یہ بلا مزد و معاوضہ اس قرآن کے ساتھ تمسک کی بنا پر مسلسل اس فکر کے آگے پہنچانے میں مصروف صحیح و عمل رہتے ہیں۔ اللہ ان کو اس کی جزا دے۔ تو اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے یہ 28ویں پارے کے درس کی ابتدا کی ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ حقائق کو مجازی انداز میں استعارہ یا تشبیہات کے رنگ میں بیان کرتا ہے، لیکن آخری 2 پاروں میں یہ انداز بڑا ہی ارتکاز اختیار کر گیا ہے۔ بہت سے حقائق اس کے اندر آ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک حقیقت ایسی ہے کہ وہ اپنے اندر مطالب اور معانی کا ایک دریا رکھتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں، اور جیسا میں نے گزارش کیا ہے آخری 2 پاروں میں، کچھ تغیرات اور انقلابات کا ذکر ہے، اور قرآن تو آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ انقلاب برپا کرے، لیکن ان آیات میں جو انقلابات ہیں وہ 3 نوعیت کے نظر آتے ہیں۔ ایک تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسا خارجی کائنات میں کوئی انقلابات برپا ہوں گے جن کی نشاندہی وحی الہی نے دی ہے، اور وہ قرآن کی ان آیات میں ہے۔ سورج مان پڑ جائے گا، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، آسمان یہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کا تعلق یہ طبعی کائنات جو ہے ان سے ہے۔ طبعی کائنات میں کس قسم کے تغیرات رونما ہوں گے، ایک تو یہ موضوع ایسا ہے کہ جو ان میں ریسرچ کرنے والے سائنسدان ہیں، اور وہ تو مغربی ہیں، وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آئے دن اس کے اوپر ایسا لٹریچر شائع ہوتا چلا جا رہا ہے جن سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اس خارجی کائنات میں کس قسم کے محیر العقول تغیرات واقع ہوں گے، لیکن ابھی یہ چیز قیاسات کی حد تک ہے۔ وہ متعین طور پہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، لیکن قیاسات بھی وہ ایسے ہیں
جو قرآن کے بیان کردہ تغیرات کی نشاندہی کرتے ہیں. ابھی کل ہی میرے ایک عزیز رفیق محترم وہ آئے ہیں اور میرے لیے تو یہ احباب جہاں کہیں بھی کچھ کتاب ملے ایسی اس کو لے آتے ہیں، تو ہدیتاً وہ ایک کتاب لائے ہیں. عجیب کتاب ہے. کافمین ہے ایک بہت بڑا سائنسدان فزسٹ. کتاب ہے اس کی بلیک ہولز اینڈ وارپڈ اسپیس ٹائم. عنوان ہی بڑا تکنیکی ہے. سائنس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. پہلے ہی صفحے کے اوپر جو لکھا ہے نا وہ ان تغیرات کی عجیب انداز سے رہنمائی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے. میں نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ الفاظ ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں. میں تو ان کو پڑھنے کے بعد تھر تھرا گیا. دی موسٹ فینٹاسٹک تھنگس ایور پریڈکٹڈ. Holes in the fabric of space. Holes in the fabric of space. Where gravity is so strong that anything pulled in, even light, is lost forever. Where the 4 dimensions of the universe are infinitely warped. Where space and time become meaningless, almost beyond comprehension. Black holes seem to defy the traditional laws of physics. Are they tunnels to a parallel universe, or pathways to another time? Are supermassive black holes swallowing whole galaxies? Is it even conceivable that our entire universe is vanishing into the ultimate black hole? اللہ. یہ چند تعارفی الفاظ کتاب کے متعلق اور آگے کے جو کچھ لکھا ہے پوچھئے نہیں کیا چیز ہے. اتنے سے ہی جتنا میں ابھی ان 2 دنوں میں دیکھ سکا ہوں. قرآن کریم کے کئی معارف ہیں جو میری محدود سمجھ و بصیرت کے مطابق بھی اس سے روشن ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ تغیرات ہیں جو خارجی کائنات میں رونما ہونے والے ہیں. ان پہ تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ان لوگوں کی پریڈکشن کے مطابق وہ غنیمت ہے کہ ہماری زندگی میں کم از کم وہ نہیں آئیں گے. لیکن ہے بڑے محیر العقول. قرآن کریم میں ان انقلابات کے متعلق جو الفاظ آئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو تشبیہ اور استعارات ہی کے رنگ میں آئیں گے. یہ زبان خود سائنس کی استعار کے رنگ کی ہے. ہولز کے معنی یوں سوراخ ہی نہیں ہے. جو سوراخ ٹنل بن سکتا ہے اور پوری کائنات کو ہڑپ کر سکتا ہے استعارہ ہے. قرآن نے استعارے کے انداز میں یہ چیزیں بیان کی ہیں. جوں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم انفس اور آفاق میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے جائیں گے. جوں کسی حقیقت پر پڑا ہوا پردہ اٹھے گا تو اس کے نیچے سے جو چیز نظر آئے گی قرآن کے کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت ہوگی. یہ چیز تو کائنات کے ریسرچ اسکالر سائنٹسٹ جو ہیں یہ تو ان کی قسمت کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو پہلے سے دیکھ لیتے ہیں. دوسری قسم کے جو انقلابات ہیں، تغیرات ہیں، وہ اخروی زندگی کے متعلق ہیں. یہاں کے ان تغیرات کا بھی تو بہرحال انسانی تحقیقات اور تجسس سے کچھ پتہ چل سکتا ہے. اخروی زندگی کے متعلق تو کچھ معلوم ہی نہیں ہمیں ہو سکتا. ان تغیرات کو بھی قرآن نے استعارات اور تمثیلات کے انداز میں ہی بیان کیا ہے. مثل الجنت التی، جنت کی مثال یوں سمجھو جیسے. تو ان تغیرات کا بھی جب ذکر آتا ہے قرآن میں تو بہرحال ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو استعارہ یا تشبیہ قرار دے کر
اپنے انداز سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تیسرے قسم کے انقلابات وہ ہیں جو اس دنیا میں قوموں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جسے میں استبدال و استخلاف قومی کہا کرتا ہوں۔ سکسیشن آف نیشنز، ایک قوم آتی ہے، عروج پہ پہنچتی ہے، زوال آمادہ ہوتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے، دوسرا نظام وجود میں آتا ہے، وہ نظام چند دنوں کے لیے چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خود ہی زوال آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل تاریخ ہے انسانیت کی جو چلی جا رہی ہے۔ ان انقلابات کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، اور یہ ذکر بھی قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ تاریخی اسلوب سے یہ چیزیں بیان کرتا چلا جائے۔ وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان کے لیے جو قرآن کو اپنے دور میں خود پڑھتے ہیں، جن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، ہر دور کے انسان کے لیے یہ۔ اس لیے وہ باتیں بھی اس نے استعارات کے رنگ میں بیان کی ہیں۔ واقعات تو حقیقی ہیں جیسے تاریخ کے انداز کے، اس سے جو نتائج مستنبط ہوتے ہیں وہ اس نے اپنے انداز میں بیان کیے ہیں۔ اور عربی زبان میں جس میں یہ قرآن عظیم ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ استعارے و تشبیہات جو ہیں ان کے متعلق عربوں کی زبان میں یہ تھا کہ ان کے مجازی معنی یوں لیے جاتے ہیں۔ ایک تو لفظ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے، لفظ کے معنی لفظ ہوتا ہے، واٹر کے معنی پانی ہوتا ہے، اور ان الفاظ کے معنی ان کو مجازی معنی کہتے ہیں۔ تو ان جو یہ واقعات آئے ہیں قرآن کے اندر قوموں کی کے عروج و زوال سے جو متعلق حقائق آئے ہیں وہ ہمیں رہنمائی بخشتے ہیں، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں ان کے جب مجازی معنی لیے جاتے ہیں، اور وہ مجازی معنی عربوں کی زبان کے اندر موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو جی میں آئے ان کے معنی لے لیں، یہ بھی بات نہیں ہے، وہ موجود ہیں زبان کے اندر۔ ان کی روشنی میں جب وہ معنی جو ہیں متعین کیے جائیں تو قوموں کے عروج و زوال کے متعلق عجیب عجیب حقائق سامنے آتے ہیں، اور یہ ہے وہ حصہ قرآن کا جس کا بنیادی طور پر اولی ہم سے تعلق ہے۔ اب وہ جب قوموں کے متعلق ذکر کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اقوام سابقہ کی وہ داستانیں بیان کرتا ہے، ایک اصول ہے اس کے ہاں کہ وہ نظام جس کی بنیادیں ان حقائق کے اوپر جو قرآن نے جو دی ہیں وہ نظام درخشندہ، تابناک، سرسبز و شاداب نتائج پیدا کرتے ہیں انسانیت کے لیے۔ انسانیت اس میں جنت کی زندگی بسر کرتی۔ اب یہ اس دنیا کے اندر ایک انداز زیست ہے معاشرے کا جسے وہ جنت سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک جنت وہ بھی ہے جو آخرت میں جا کے آنے والی ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، وہ تمثیلی انداز ہے قرآن کا، لیکن یہ جنت جو ہے اس کا وہ ذکر کرتا ہے کہ فلاں معاشرے میں تم دیکھو وہ حقائق پر مبنی تھا، صداقتوں پر مبنی تھا، تو اس نے یہ نتائج پیدا کیے، یہ جنت ہے۔ ہمیں اس رہنمائی کو چھوڑ دیتی ہیں، انسانیت کے وضع کردہ نظام اپنے لیے اختیار کرتی ہیں، اس کا نتیجہ جس قسم کی تباہی آتا ہے اسے وہ جہنم سے تعبیر کرتا ہے، اس دنیا کی جہنم، آخرت کی جہنم اپنے آگے۔ قرآن کریم کا بے غور و فکر کرنے والا طالب علم جو ہے ان مقامات میں اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے